مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود احتسابی یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ خود احتسابی کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے معمولات، اپنے شب و روز، اپنے جو اعمال کر رہا ہے اس کا خود محاسبہ کرے۔ وہ دیکھے کہ آج کے دن میں نے اللہ کے حکم کتنے پورے کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی کی، کہاں میں نے جھوٹ بولا، کہاں مجھے انصاف کرنا چاہیے تھا میں انصاف نہیں کر سکا، کہاں میں نے غیبت کی، اور کون کون سا کام میں نے ایسا کیا جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور کون سا کام میرا اچھا تھا جو میرے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے تمام دن کے معمولات پہ جب انسان محاسبہ کرنا شروع کر دے، پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ اس نے اچھے کام کتنے کیے، اس سے غلط کام کتنے سرزد ہوئے، تو پھر اچھے کاموں کو مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرے اور ان کاموں کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے، اور جہاں غلطیاں کوتاہیاں ہیں جب محاسبہ کرے گا اپنا تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ یہ کام میں نے غلط کیا، جھوٹ بول کے، تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ جھوٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے پہ لعنت فرمائی ہے، تو کہیں میں اس لعنت کا حقدار تو نہیں بن گیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ پھر یہ دیکھے میں نے کہاں غیبت کی۔ غیبت تو مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ محاسبہ اپنا کرنا شروع کرے گا تو آئندہ کے لیے اس طرح کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے، اس کام میں جب وہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اسے مل جاتی ہے اور اللہ کی مدد بھی اسے مل جاتی ہے۔ کیوں؟ جو شخص اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں فرماتے اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی مدد کس طرح ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بعض مرتبہ ایسے ہوتی ہے کہ یہ گناہ کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو گئی، اور اللہ کی مدد ایسے شامل حال ہوئی کہ اسے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، یہ گناہ سے بچ گیا۔ تو یہ گناہ سے بچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ غیبت سے بچ گیا صرف اس خیال سے کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، تو یہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو گئی۔ کسی بھی ایسے فعل میں یہ شامل نہیں ہوا کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ مدد والا معاملہ فرماتے ہیں اور اسے ہر طرح کے گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائی سے بچا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں اس شخص کے معاون بن جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے، اسے پتہ ہے کہ اس سے کہاں غلطی سرزد ہوئی ہے، اور جب غلطی کا احساس پیدا ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق بھی اب دینا شروع کر دیں گے۔ کیوں کہ جب انسان غلطی کو غلطی سمجھتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جب غلطی کو غلطی ہی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس سے وہ کیسے بچ سکے گا، وہ کیسے توبہ کر سکے گا۔ جب غلطی کو غلطی سمجھے گا تو اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرے گا، اور ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو رد نہیں فرماتے
توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ توبہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے کا نام ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم خود کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ جب ہم خود برائی سے بچنے کی خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو من حیث القوم بہتری کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی حالت کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔